وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ہم نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی تھی، اور ان کی اپنی جانیں ان پر وبار بن گئی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اللہ ہی کے دامن رحمت، اور ہم اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ پلٹ آئیں، اور اللہ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ وہ کون تین جلیل القدر صحابہ تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور وہ کون سی جنگ تھی جس جنگ کے بارے میں جنگ سے پہلے بتا دیا کہ ہم یہ جنگ ہے اور ہم نے یہاں پر جانا ہے اور اس سے جنگ۔ یہ صحابہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، بلال بن امیہ، اور یہ جنگ تھی غزوہ تبوک جو کہ ایک مضبوط دشمن رومیوں کے ساتھ تھی۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنے اس قصے کو تفصیل سے بیان کیا، آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ وہ فرماتے کہ رسول اللہ جب بھی جنگ میں شرکت کے لیے صحابہ سے اپیل کرتے تو وہ سوچتے کہ میں جنگ میں ضرور شرکت کروں گا، لیکن میں جب گھر جاتا تو دل میں سستی ہو جاتی اور میں سوچتا کہ تیاری میں کون سا دیر لگتی ہے، جب نکلنے لگیں گے تب تیاری کر لوں گا۔ سستی کی وجہ سے دن گزرتے گئے اور پتہ چلا کہ اب تو سارے نکلنے لگے، تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس دو صحت مند اونٹنیاں ہیں، یہ نکلیں گے، میں 1-2 دن ٹھہر کے نکلوں گا اور 1-2 دن بعد میں ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ اور دن گزرے تو پتہ چلا کہ اب رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ جو مدینہ میں تھے یا تو وہ منافق تھے یا تو وہ بزرگ اور معذور تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی تھی۔ رسول اللہ جب واپس آئے تو مسجد نبوی میں آ کر معمول کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی اور بیٹھ گئے۔ لوگ آ کر آپ سے ملنے لگے اور اپنے بہانے پیش کرنے لگے جو نہیں جا سکے تھے۔ یہ 80 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بہانے بتائے، وہ سارے منافق تھے۔ آپ نے سب کے بہانے قبول کیے، سب کی معذرتیں قبول کی اور ان کے بارے میں استغفار کیا۔ پھر حضرت کعب بن مالک کی باری آئی تو آپ ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہا آئے بیٹھے، آپ کو کس چیز نے جانے سے روکا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری سستی اور کاہلی نے جانے سے روکا۔ تو اور باقی 2 صحابہ نے بھی سچ بات بتائی، تو آپ نے کہا آپ تینوں اٹھ جائیں، آپ کا معاملہ اللہ ہی حل کرے۔ اللہ کے 2 صحابہ گھروں میں قیام پذیر ہو گئے، لیکن میں گھر سے نکلتا، بازار میں پھرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا، لیکن جب میں نماز پڑھاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے، لیکن جیسے ہی میں سلام پھرتا تو رسول اللہ نظریں ہٹا لیتے۔ میں بازار میں پھر رہا تو کسی کو سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب ہی نہ دیتا۔ ایک دن میں بازار میں پھر رہا تھا تو ایک قبطی آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کعب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، اس نے آ کر مجھے خط دیا جو شاہ غسان کی طرف سے تھا، اس میں لکھا تھا کعب تم کوئی گرے پڑے شخص ہو، میں نے سنا تمہارے سردار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں عزت دوں گا۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ میرے سر پر کیا مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے، اور میں نے وہ خط گزرتے گئے 40 دن گزر گئے۔ ایک دن 40ویں دن رسول اللہ کی طرف سے ایک شخص آیا، مجھے لگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اس نے آ کر مجھے کہا اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا طلاق دے دوں؟ تو اس نے کہا نہیں علیحدہ ہو جاؤ۔ تو میں نے اپنی بیوی کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ میں اپنی زندگی سے بے حال اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھا تھا، 50 دن گزر چکے تھے۔ اسی وقت کوہ صلا سے آواز آئی مبارک ہو کعب بن مالک، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا، لوگ آ کر مجھ سے جوک در جوک ملنے لگے۔ پھر میں رسول اللہ کے پاس گیا مسجد نبوی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا جب اللہ میری توبہ قبول کرے گا تو میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، سارا نہ دو، کچھ رکھ لو اور باقی دے دو۔ تو میں نے اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیا اور باقی سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ تھا کعب بن مالک کے سچائی کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دیا اور آخرت میں تو اس کے علاوہ ملے گا، اور ان کو ایک اور سرٹیفکیٹ دیا کہ ان کا ایک قصہ قرآن میں بیان کرتے۔ آئیے ہم بھی سچائی اختیار کریں اور سچے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔